پی ٹی آئی کی طرف سے کبھی آپ خیر کی چیز نہیں دیکھیں گے اور بانی تحریک انصاف کی طرف سے بھی آپ کو خیر کا پہلو کبھی نظر نہیں آئے گا. کہاں پر ایک حقیقی آزادی تھی, اب بانی تحریک انصاف کی آزادی ہے. 5 اگست کا انہوں نے جناب بڑک لگائی ہے, علی امین گنڈا پور نے بڑک لگائی ہے کہ اب کی بار جناب ہم بانی تحریک انصاف کو رہا کرا لیں گے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. موسمی صورتحال اس وقت خاصی اچھی ہے اور بارشوں کے بعد جو موسمی درجہ حرارت ہے وہ تو خاصا نیچے آیا ہے, لیکن سیاسی درجہ حرارت کا جو پارا ہے وہ بہت اوپر چلا گیا ہے. اس میں کچھ سٹیٹمنٹس بھی ایسی سامنے آ رہی ہیں جو بڑی کوشچننگ ہیں. اس پر ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں ذرا ڈیٹیل سے بات بھی کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا آغاز میں آپ کو بتا دیتی ہوں. 5 اگست کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں یا تو بانی کی رہائی ہوگی یا تو پھر ہم سیاست چھوڑ دیں گے. تو کیا واقعی ہی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے یا پھر ماضی کی طرح یہ بھی صرف ایک ایسی ہی سٹیٹمنٹ ہے جس کو لے کر اپنی حکومت بچائی گئی ہے؟ اس پر ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جو بینیفیشری ہیں کے پی کے اندر جو سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ حکومت ہے, اور حکومت وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ہے. اگر تو حکومت اور اپوزیشن ایک ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو آپ آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں, ایک اس حوالے سے بتا دیجیے. اور دوسرا, بڑے مفرور لوگوں کے سامنے نام آ رہے ہیں, تو ایسا کیسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے عرصے سے منظر سے غائب ہیں اور اب ان کے نام سامنے آ رہے ہیں, تو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کبھی آپ خیر کی چیز نہیں دیکھیں گے اور بانی تحریک انصاف کی طرف سے بھی آپ کو خیر کا پہلو کبھی نظر نہیں آئے گا. ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منتیں ترلے کر کے اپنے معاملات سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسری طرف آپ جان کے اسٹیبلشمنٹ کو, ریاست کو, فوج کو اور فوج کی قیادت کو آپ اریٹیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے رویوں سے, اپنے بیان سے اور اپنے عمل سے. اب اس سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اور 5 اگست کا جو انہوں نے ایک تحریک لا حاصل نامعلوم آزادی کے لیے تحریک لا حاصل, ٹھیک ہے جی, کیا آپ نے اس کو نام دیے. ہاں, اور دوسرا یہ ہے کہ کہاں پر ایک حقیقی آزادی تھی, اب بانی تحریک انصاف کی آزادی ہے. کیا بات ہے چوہان صاحب. ہاں, حقیقی آزادی سے سفر شروع ہوا, پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, اب بانی تحریک انصاف کی آزادی بس اپنا آپ کا مطلوب, مقصود, منشا, ایجنڈا, آئیڈیالوجی, منزل, ڈیسٹینیشن ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اب اس کے لیے 5 اگست کا انہوں نے جناب بڑک لگائی ہے کہ اب کی بار بادشاہ سلامت بندر جانا, جو ہم نے لاسٹ ٹائم واقعہ سنایا تھا, لوگوں نے بڑا اس کو محسوس کیا. اب آپ کے بادشاہ سلامت علی امین گنڈا پور نے بڑک لگائی ہے کہ اب کی بار جناب ہم بانی تحریک انصاف کو رہا کرا لیں گے. لیکن سچویشن کیا ہے, یہ آپس میں لڑنے لگے ہوئے ہیں سینٹ کے الیکشن میں, اور سینٹ کے الیکشن میں بانی تحریک انصاف نے اور باقی ساری قیادت نے اپنی سابقہ اعلیٰ عرفہ قسم کی روایات کو برقرار رکھا ہے. اب آپ پوچھیں گی وہ اعلیٰ اور عرفہ روایات کون سی ہیں؟ وہ اعلیٰ اور عرفہ روایات یہ ہے, پیسے دے کر ٹکٹ دینا. میں اس کا وکٹم ہوں, میں اس کا وٹنس ہوں. 2013 کے الیکشن میں مجھے جو پہلا بندہ آیا تھا, سابق ایم پی اے جس نے پارٹی جوائن کی تھی برے حالات میں 2008 میں, میری جگہ پنڈی کے اندر پہلا خاندان کے جس نے پاؤڈر کا کاروبار, ہیروئن کا کاروبار 80s کے اندر اور 90s کے اندر کیا اس خطہ پٹوہار میں, اس کے ایک بدنام زمانہ ارب پتی نودولتی پٹواری کو, جو ریٹائرڈ پٹواری تھا, ٹھیک ہے جی, حرام کا مال تھا سارا. ایک پٹواری کا اگر ارب پتی ہے تو اس کا مطلب حرام کا مال ہے. اس کو جناب 3 کروڑ روپے دے کے میری جگہ ٹکٹ دیا تھا. یہ روایات اور سینٹ کے حوالے سے میں آپ کو دعویٰ کر کے میں بتاتا ہوں, جب سے پی ٹی آئی سینٹ کے الیکشن کے سرکل کے اندر آئی ہے تقریباً 2013 کے بعد, 2013 سے لے کے اب تک 12 سال ہو گئے ہیں, جو آپ کے 3 یا 4 الیکشن ہوئے ہیں, 80% سینٹ کے ٹکٹ جو ہے نا وہ بانی تحریک انصاف نے پیسے دے کے بیچے ہیں. اب کی بار مرزا آفریدی صاحب آ گئے. مرزا آفریدی وہ ہے کہ جنہوں نے پارٹی کو چھوڑا, 9 مئی کو کنڈیم کیا,
اور جناب اپنے آپ کا اعلان برات کیا تھا 9 مئی کے بعد. ٹھیک ہے جی. اب جناب وہ دوبارہ آپ کے ٹکٹ ہولڈر ہو گئے ہیں اور بانی تحریک انصاف برسٹر سیف سے مل رہے ہیں, جس برسٹر سیف کو پی ٹی آئی کا ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جناب ٹاؤٹ ہے اور پپٹ ہے, اوپنلی کہتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس کی ساری شخصیت جانتا ہوں جانا پچھلے 20 سال سے. ٹھیک ہے جی. بات بالکل ٹھیک کرتے ہیں پی ٹی آئی والے. ٹھیک ہے. وہ جا کے ملاقات کرتے ہیں اندر اور جو لسٹ لے کے آتا ہے, جس لسٹ کو جناب آپ کا علی امین گنڈا پور بھی ایک حد تک جناب اون کر رہا ہے, اور دوسری طرف جناب آپ کا وہ جو ظہیر ایڈوکیٹ ملاقات منگل والے دن کر کے آئے کوئی وکیل, اس نے بھی کہا جی کہ ہاں بانی تحریک انصاف نے یہی لسٹ بھیجی ہے. مرزا آفریدی کا نام اوکے ہوتا ہے جو پارٹی چھوڑ چکا ہے. یہ کیا کہانی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اس کو گولی لگی تھی جو نا وزیر آباد میں, 6 گولیاں جناب گزر گئی تھی. 9 گولیاں جناب وہ عمران اسماعیل کے جناب پاؤں سے اور شلوار سے گزر گئی تھی, اور اس کو چھوا نہیں تھا جناب اس کی ٹانگوں کو. ان کو بھی صاحب بہادر کو جو آج تک مشکوک ہے کہ وہ گولی لگی, چھرے لگے نہیں لگے, دائیں ٹانگ پہ لگے بھائی ٹانگ پہ لگے, آج تک مشکوک ہے. لیکن قربان جاؤں جناب رینجرز کے اس اہلکار پہ کہ جس نے تقریباً 8 مہینے 9 مہینے سے جناب جو بندہ اس گولی کا اپنے آپ کو شکار کرتا تھا, اس کو یک دم ٹھیک کر دیا 9 مئی کو. 9 مئی کو ایسا ٹھیک کیا کہ جب وہ 12 مئی کو بندیال کے بلانے پہ, اور بندیال نے اپنی ساس رافیہ کے جناب کہنے پہ جب اس کو بلایا تو وہ بالکل ٹھیک آ رہا تھا, آکڑ کے جناب اینک لگا کے کالی. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو یاد ہے وہ گولی کا؟ ہاں بالکل یاد ہے. جب اس کو لگے, میں اس وقت ترجمان تھا پنجاب حکومت, وزیر اعلیٰ پنجاب کا, ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کا لیڈر تھا, اور میں اس کا میڈیا ایڈوائزر تھا بانی تحریک انصاف. میں شوکت خانم میں اگلے سے اگلے دن جس دن لگی گولی, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی, مبینہ طور پہ گولی لگی, شوکت خانم کے گیٹ پہ مجھے روک لیا گیا. وہاں پر رش تھا صحافیوں کا. شبلی فراز اس کا سیکٹری تھا, اس کو فون گیا کہ فیاض الحسن چوہان تمیداری کے لیے آئے. پہلے اس نے روکا کیونکہ یہ سارے سمجھتے تھے کہ میں کوئی فوج کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے جی. میں کیونکہ فوج کے حق میں ٹویٹ کر رہا تھا پچھلے 7-8 مہینے سے, جو شہید ہوتا تھا, کوئی جنرل سرفراز شہید ہوئے, کوئی بریگیڈیئر لائک شہید ہوئے, کوئی کرنل فلاں ہوئے, کوئی صوبیدار میجر, اس پوری تحریک میں ان کو غم غصہ بھی تھا. مجھے پہلے روکا, ٹی وی چینلوں پہ ٹکر چلنا شروع ہو گیا, فیاض الحسن چوہان کو شوکت خانم کے باہر روک لیا گیا. ان کو جب اطلاع ہوئی نا شبلی, اسے فوراً کہا یار آنے دو, یہ اس سے بڑا اسکینڈل بن جائے. میں اندر گیا, بانی تحریک انصاف کے کمرے کے باہر میں اور مرزا آفریدی 2 گھنٹے بیٹھے رہے. یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے, ہمیں اندر نہیں جانے دیا. عارف الوی آیا پریزیڈنٹ, وہ ملاقات کر کے نکل گیا. لوگ آ رہے ہیں ملاقات کر کے جا رہے ہیں. یہ دروازہ میں اور وہ بیٹھے اسٹول پہ جو اسپتال کے اندر ہوتے ہیں باہر گیلری. کیوں نہیں جانے دیا؟ نہیں جانے دیا, نہیں ملنے دیا. اچھا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید میں ریکی کرنے آیا ہوں کہ گولی لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی. اچھا. ٹھیک ہے نا, اپنی اپنی سوچ ہے نا, دماغ دیکھے نا, اپنی اپنی سوچ ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں تو اپنا اس وقت جو میرا پارٹی چیئرمین تھا, اور ایک انسانیت ہوتی ہے, انسانی ہمدردی ہوتی ہے, میں لاہور بیٹھا ہوں, میں جناب پنجاب حکومت کا ایک اہم بندہ ہوں, میں اس کے اپنا ایڈوائزر ہوں, میں اس کی تمیداری کے لیے مرزا آفریدی کو بھی انہوں نے بٹھائی رکھا. آپ کے پیچھے نہیں, اس کے پیچھے پر اس سے اپنے کو اس کے گریجز تھے. لیکن اب یہ الیکشن آیا ہے, مبینہ طور پر 12 کروڑ روپیہ تو صرف آپ کا جناب علی امین گنڈا پور کا ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ غلیظ اعظم گیلا تتر کہتا ہے. یہ اس نے بھی لاک کیا لندن سے بیٹھ کے. ان کی اپنی جناب ارسطو اور سقراط ہے نا, ان کا اپنا جعلی نیوز ہے تحریک انصاف والوں کا, جس کو بڑے شوق سے سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا جناب کہ علی امین گنڈا پور نے 12 کروڑ روپے مرزا آفریدی سے لیا ہے. چلو جی, اس کی بات سمجھ آ گئی. یہ بانی تحریک انصاف مرزا آفریدی سے کیا نکال رہے ہیں تو وہ بھی سن لو. بنیادی طور پر جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے بعد ان کے پاس کوئی پراپر انویسٹر نہیں ہے.
جو بانی تحریک انصاف کے چونچلے، اس کی وکیلوں کی جناب فیسیں، تنخواہیں، ان کے باقی معاملات، ان کے اور چیزیں، ان کو پورا کر سکے. یہ نیا جہانگیر ترین اور نیا علیم خان انہوں نے بانی تحریک انصاف نے مرزا آفریدی کی صورت میں، باوجود اس کے کہ اس نے پارٹی چھوڑ دی تھی، باقی سب کچھ ہو گیا تھا، انہوں نے اس کو جناب یہ رکھا. تو آپس میں اب یہ لڑ رہے ہیں. وہ کہتی ہے، اور پھر میری اطلاع یہ ہے کہ علیمہ باجی نے بھی مبینہ طور پہ کچھ لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے 50 کروڑ روپے جناب پکڑا ہوا ہے. تبھی وہ لڑنے لگی ہے کہ میرے 2-4 بندے جناب ایڈجسٹ کرو. تو یہ آپس میں لڑنے والے ہیں. یہ 5 اگست کو سواگا جناب آپ کے بانی تحریک انصاف کو رہا کرائیں گے، اور ذرا 21 تاریخ کا الیکشن ہونے دیں، اور پھر 31 کا مشال یوسف زئی کا بھی ہونے دیں. 31 جولائی کو اس کا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا اس سے درمیان ہی ان 10 دنوں میں جو وہ کہتے ہیں جوتوں میں جناب دال بٹنا، جوتوں میں دال بٹنا ایک محاورہ ہے. جو پی ٹی آئی کے اندر جوتیوں میں دال بٹے گی نا، وہ پھر پوری دنیا دیکھے گی لگتا ہے. کھینچا تانی، افراتفری، چینا چھپٹی، طائف الملوکی، مارا ماری، گریبان در گریبان، یہ آپس میں پڑھیں گے. تو چوہان صاحب یہ آگے کیوں نہیں بڑھتے نا؟ مطلب آپسی اختلافات ساری اتنی شدت اختیار اور کر. آخری بات آپ کا پوڈ کاسٹ ختم کرنے سے پہلے، 45 ارب روپے کا اسکینڈل آ گیا کوستان کا. جی. اس میں پوری پی ٹی آئی اور اس میں اعظم خان سواتی وہ نیب پکڑنے والی ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 600 ارب روپیہ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے سے سی ٹی ڈی کو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کے پی کے اندر پچھلے 4-5-6 سالوں میں 600 ارب روپیہ فالتو دیا گیا. صورتحال یہ ہے کہ پورے کا پورا صوبہ جو ہے نا اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے. تمام کے تمام آپ کے جناب جنوبی جناب آپ کا مغربی آپ کے جتنے ضلع ہیں ان میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے، ریاست کی رٹ نہیں ہے، صوبے کی رٹ نہیں ہے، پولیس کی رٹ نہیں ہے. وہ کدھر گیا اربوں روپیہ؟ وہ اربوں روپیہ اس طرح کے کئی اسکینڈل ہیں جو کوستان کا صرف 45 ارب کا نکلا ہے. تو پوری قوم بھگت رہی ہے. بس یہ ساری صورتحال ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. کچھ نئے ایشوز اور ٹاپکس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.